افتاء کے تخصص کے فقہ اس کے ذریعے سے تنہا حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کافی نہیں، اشتغال بالفقہ کی ضرورت ہے، ساری زندگی کا روگ بن جائے اور اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، تب جا کر کے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں فقہ سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ یہ صرف راستے کی رہنمائی ہے جو ان اکابر علماء کی رہنمائی میں، سرپرستی میں آپ لوگوں کو کی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی کا یہ کام ہے، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں انہی لوگوں کی رائے آج ساری دنیا کے سامنے ہے، ورنہ وقتی طور پر قیاس اور اجتہاد کرنے والے لوگ تاریخ اسلامی کو کم نہیں ہوئے۔ میں تجربے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا تو میری بھی خواہش تھی کہ افتاء کرنے کے بعد آپ ہی کی طرح دارالعلوم میں تدریب افتاء کا کورس شروع ہو گیا تھا، جس کو وہاں کی اصطلاح میں معین مفتی کہا ہے۔ اصل وہ تدریب افتاء ہی کا کورس تھا، اس میں 2 سال پڑھایا جاتا تھا۔ تو میری خواہش تھی کہ افتاء پڑھنے کے بعد میں 2 سال مزید لگاؤں تدریب افتاء میں، تو میں نے درخواست بھی دے رکھی تھی، لیکن پتہ نہیں ہمارے اکابر کو، ہمارے اساتذہ کو کیا کس نے کیا مشورہ دیا۔ ایک دن مجھے بلایا گیا، میں دارالعلوم میں انتظار میں تھا کہ میرے داخلے کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے بلایا گیا دفتر اہتمام میں، حضرت محتمم صاحب مولانا محبوب الرحمان صاحب موجود تھے، اور بھی حضرت مولانا معراج الحق صاحب، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب، جو مجلس عاملہ کے لوگ ہیں، مجلس تعلیمی، اور مجھ سے کہا کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ نے افتاء بھی کر لیا ہے یہاں دارالعلوم میں، اور پوزیشن بھی میں نے حاصل کی تھی، دورے میں بھی اور افتاء میں بھی، دارالعلوم میں معین مدرس کی جگہ خالی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ معین مدرس بن جائیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تدریب افتاء کے لیے درخواست دے رکھی ہے، میں مزید تخصص کرنا چاہتا ہوں، معین مدرس بننے کا عزمند نہیں ہوں۔ تو مفتی سعید صاحب ہمارے اساتذہ میں اس وقت موجود لوگوں میں چھوٹے تھے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑے تھے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخصص کا مقصد یا اختصاص کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو فقہ سے مناسبت پیدا ہو جائے، اور یہ مناسبت کورس سے حاصل نہیں ہوتی، اشتغال بالفقہ ساری زندگی رکھو گے تب جا کر یہ مناسبت پیدا ہو۔ تم نے 1 سال یا 2 سال کا کورس کر بھی لیا، اور پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا، دوسرے کاموں میں لگ گئے، پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، لکھنے پڑھنے میں لگے، کسی بھی عام کام میں رکھا، مگر فقہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، پھر تو خطابہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ بات پیدا نہیں ہوگی، یہ سمجھو 2 سال تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ساری زندگی اشتغال بالفقہ کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، انشاءاللہ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ ان بزرگوں کے حکم پر میں نے تدریب افتاء چھوڑ